کیسے ٹھیک ہونے ہیں؟ ان کے لیے سب سے پہلی تجویز، یعنی حالات خراب کیوں ہیں اور ٹھیک کیسے ہوں گے، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے، تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ کئی ایسے ہیں جن کا تعلق ختم ہی ہو چکا ہے اور کئی ایسے ہیں جن کا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں، ہماری معاشی پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، ملکی پریشانیاں، سیاسی پریشانیاں، ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہوں، تو ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہوگا۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم باجماعت 5 وقت اپنے رب کے سامنے جھکیں، باجماعت نماز پڑھیں، نماز پڑھیں گے، یہ سب سے بڑا تعلق۔ اور بھی کئی ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے، ذکر و اذکار بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، دوسرے معاملات بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا وہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اپنے رب سے اس میں دعائیں بھی کریں گے، نماز کے بعد بھی دعا کریں گے، نماز سے پہلے بھی آگے ذکر و اذکار کریں گے، نماز کے بعد بھی ذکر و اذکار کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، کیسے آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا کہ ابھی جمعے کا ٹائم ہے، ہمارے بازار بڑے بڑے ہیں، بازاروں کے اندر لوگ چل پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی صرف کیا ہے جی؟ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے، کوئی نہ کوئی پیسے میں کما لوں۔ اگر میں جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم پر چلا گیا تو آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ میرا جو نا وہ گاہک نہ واپس چلا جائے، میری سیل میں کمی نہ واقع ہو جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، ہماری سیل بھی بڑھ جائے گی، ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی باجماعت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ باجماعت نماز کی پابندی کریں گے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا، ہم اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کر دیں گے، اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم اتنے قریب اپنے رب کے سامنے رب کے ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے رب کے سامنے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں بولیں؟ عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو پہلا کام تعلق قائم کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے باجماعت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ تقریباً 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے جو نا وہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار بھی ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے، بڑا بہترین طریقہ ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا۔ ایک شیخ الحدیث صاحب ہیں مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی، حافظ اللہ، زندہ ہیں، کافی ان کی عمر ہو چکی ہے۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، آگے کہنے لگا کہ مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے، میری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کئی تکلیفیں ہیں، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کافی دن ہو گئے ہیں، کافی سال ہو گئے ہیں شادی کو کیے ہوئے، اولاد بھی نہیں ہے، اب کیا طریقہ کار میں قائم کروں، کون سا ایسا عمل کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانیوں کو بھی ختم کر دے، مصیبتوں کو بھی ختم کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے دے۔ تو انہوں نے ان کو نسخہ بتایا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لو نا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تم نے 2 رکعت پڑھنی ہے نماز حاجت۔ 2 رکعت کیا پڑھنی ہے؟ نماز۔ کوئی بھی بندے کو کام ہونا، مثال کے طور پر کوئی پریشانی نہیں ختم ہو رہی، کوئی مصیبت نہیں ختم ہو رہی، یا کوئی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے بتایا ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو جس کا نام ہے نماز حاجت۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔
دعا کیا کرنی ہے؟ دعا یہ نہیں کرنی ہے بس جلدی جلدی دعا مانگے چلو جی بھاگ کے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا کیا ہوں؟ بندہ ہوں، بڑا ہی گنہگار ہوں، میں کیا ہوں؟ بڑا ہی گنہگار ہوں، بڑا تیرا نافرمان ہوں، گناہ کرنے والا، تیری نافرمانیاں کرنے والا، لیکن آخر تو میں تیرا بندہ ہی ہوں، آخر میں تیرا کیا ہوں؟ بندہ ہی ہوں۔ اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ استغفار، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے، میری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے اس کو ختم کر دے، فلاں مصیبت ہے اس کو ختم کر دے، میری اولاد نہیں ہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ عزیز بھائیو، انہوں نے یہ نسخہ بتایا اس بندے کو جس بندے کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں اور اولاد نہیں تھی۔ آج ہماری بھی پریشانیاں ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو میرے عزیز بھائیو ہم کیوں نہیں نماز حاجت پڑھتے؟ یہ بھی ایک حاجت ہی ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ گناہوں کی معافی مانگیں گے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ حالات کیسے بدلتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو تم گناہ کرو، نافرمانیاں کرو، تم کمی کوتاہیاں گناہ کرتے رہو، ایک وقت آ جائے جب تمہارے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ یار میں بڑا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بڑا جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ ایک تو نا قرآن مجید کی آیات ہیں، تو ایک حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، قرآن کے وہ الفاظ نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو، اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے امید رکھے گا، جب تک تم مجھ سے کیا کرے گا؟ امید رکھے گا، امید لگائے رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، میں تجھے کیا کرتا رہوں گا؟ معاف کرتا رہوں گا۔ اور تیرے اعمال کیسے بھی ہوں، شرابی ہو، زانی ہو، گنہگار ہو، جیسے بھی تیرے اعمال ہوں، جب تو امید لگا کے میرے پاس آ جائے گا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، تو میں تیرے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ تیرے گناہ چاہے آسمان کی حدود کو چھونے لگ جائیں، زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے نا یہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ کتنے سال کی مسافت کا فاصلہ ہے؟ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ تیرے گناہ آسمان کی حد، آسمان کی حدود کو چھونے لگ جائیں، اور پھر تو میرے پاس آ جائے اور مجھے یہ کہہ دے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو گیا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھر بھی تیرے گناہوں کو کیا کرتا رہوں گا؟ معاف کر دوں گا، میں تجھ سے معافی کا وعدہ کرتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا اے ابن آدم تو میرے پاس پوری زمین کے برابر گناہ لے کے آ جائے، زمین کتنی بڑی ہے جی، ہیں زمین کے برابر گناہ لے کے آ جائے، زمین کے ہم پلہ گناہ لے کے آ جائے اور مجھ سے آ کے معافی مانگے، میں پھر بھی تجھے کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ استغفار جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور پریشانیوں سے نجات کا بھی بہت بڑا کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی نا، ان میں سے ایک نصیحت تھی استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، بخشش مانگو، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ تو بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے
गुनाह गार आए, बड़े बड़े नाफरमान आए, आके अपने रब के सामने झुक गए, अल्लाह ताला ने उनको भी क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, तौबा करोगे, अपने रब के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, अपने रब के करीब हो जाओगे। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला आसमानों से तुम्हारे ऊपर रहमतें नाजिल करेगा, तुम्हारे ऊपर बरकतें नाजिल करेगा, तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिम वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह ताला फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटों के साथ, तुम्हारे माल के साथ तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला बेबरकतियों को ख़त्म कर देगा, बरकतें ही बरकतें पैदा कर देगा। लेकिन काम क्या करना है, इस्तग़फिरू रब्बकुम, अपने रब से क्या करनी है, गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, दो काम मैंने आपको बताए हैं अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम करने के। हमारे जो हालात ख़राब हुए हैं ये इस वजह से हुए हैं कि हमारा अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं है। अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम करने के लिए दो काम करने हैं। नंबर एक, बाजमात नमाज की पाबंदी करनी है, और नंबर दो, हमने रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा अपने रब से तौबा करनी है, गुनाहों की माफ़ी मांगनी, इस्तिग़फ़ार करना है। आपने क्या पढ़ना, क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैह। जो आपको आता है, अगर अरबी में नहीं आता, आप उर्दू में, पंजाबी में, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। पंजाबी में कह सकते हैं, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। 100 मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके हालात कैसे बेहतर होते जाते हैं, पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होते जाते हैं।